میرے واجب الاحترام معزز سامعین نظام، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر کئی سالوں کے وقفے کے بعد آپ حضرات کی زیارت کا اور آپ سے چند منٹ گفتگو کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ اس وقت امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے اور ہم دن بدن ایسے نقصانات کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جن کو اولاً تو ہم نقصان نہیں سمجھتے، یا ہماری عقلیں، ہماری سوچ اس حد تک محدود ہو چکی ہے کہ ہمیں اپنے نفع و نقصان کا احساس بھی نہیں رہا۔ جناب علامہ اقبال مرحوم تو اسی آج سے بہت سال پہلے یہ بات کہہ کے کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج ہماری کنڈیشن وہی ہے کہ میرے کارواں تو دور کی بات، کارواں والوں کے دل میں بھی اپنے نقصان کا کوئی احساس باقی نہیں رہا۔ ہم نہ تو اپنی صحت کی فکر کہ ہم اپنی خوراک پہ یا اپنی ایکسرسائز پہ یا ان چیزوں پہ توجہ دیں، ہم نے اپنے جسموں کو خدا کی امانت سمجھ کر اس کی حفاظت نہیں کی کہ ہمیں اس امانت کو درست رکھنا ہے، اور نہ ہم نے اپنے عقیدے اور اپنے دل کی حفاظت کی کہ اس عقیدے اور دل کو بھی ہم نے ٹھوکر لگنے سے، گرنے سے، گمراہ ہونے سے محفوظ رکھنا ہے۔ اب یہاں پہ دو باتیں ذہن میں رکھیے۔ میں مثال سے یہ بات اس لیے سمجھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے قرآن پاک میں کہ عقائد کی باتوں کو اللہ بہت عام مثالوں سے سمجھاتے ہیں، اس لیے کہ عقیدہ جتنا اہم ہوتا ہے اس کو اتنا ہی عام فہم کر کے بتلانا چاہیے تاکہ کوئی دھوکے میں نہ رہ جائے، کوئی کسی معاملے میں اس کے ساتھ عقیدے میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ اب اس کی مثال سے یوں سمجھ لیجئے، اگر 3 آدمیوں کو ایک ٹارگٹ دیا جائے، منزل دی جائے کہ تم نے یہاں سے ٹھوکر نیاز بیگ تک پہنچنا ہے، اور 3 آدمیوں میں سے تینوں کے اندر ایک آدمی بالکل صحیح الجسم ہو، اس کے دونوں پاؤں درست ہوں اور ٹھیک کام کرتے ہوں، اور ایک شخص کا دایاں پاؤں ٹیڑھا ہو یا دایاں پاؤں کٹا ہوا ہو، اور دوسرے کا بایاں پاؤں کٹا ہوا ہو، بائیں پاؤں میں تکلیف ہو، تو اب آپ عقل انسانی کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے بتائیے کہ کون سا انسان ہے جو بخیر و عافیت منزل پر پہنچے گا، جس کے دونوں پاؤں ٹھیک ہوں گے۔ دائیں پاؤں کٹے والا بھی منزل پہ نہیں پہنچتا اور بائیں پاؤں کے کٹے ہوئے والا بھی منزل پہ نہیں پہنچتا۔ دنیا میں اللہ نے 3 ملتیں بنائی ہیں، 3 مذہب اللہ نے آسمان سے نازل کیے ہیں، بقیہ سارے زمینوں کی پیداوار ہیں۔ جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں، ملتیں ہیں، یہ انسانوں کی پیداوار ہیں، اور تینوں کو اللہ نے راستہ بتایا، تینوں کو ٹارگٹ بتایا، تینوں کو منتہا بتا دیا کہ تم نے یہاں تک پہنچنا ہے۔ اور جب بھی کسی منزل کی طرف جانا ہو تو 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ایک راہ ہو، یہ نہ ہو کہ منزل کی طرف راستہ ہی کوئی نہ جاتا ہو، ایک راہ ہو، ایک رہنما ہو جو اس منزل کی طرف لے کر جانے والا ہو، اور ایک جانے والے کے پاس زیادہ راہ بھی ہو۔ اگر راہ بھی ہو، رہنما بھی ہو، زیادہ راہ نہ ہو، وہ بھی منزل پہ نہیں پہنچتا، اور زیادہ راہ بھی ہو، راہ بھی ہو اور رہنما نہ ہو، وہ بھی منزل پہ نہیں پہنچتا۔ راہ تو اللہ نے سب کی ایک ہی بتا دی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ تک، اور صبح قیامت تک راستہ بتا دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی طرف جانے والا صرف ایک راہ ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ یہودیت دین نہیں ہے، وہ بھی دین اسلام ہے۔ عیسائیت دین نہیں ہے، وہ بھی دین اسلام ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے جو دین تھا وہ ایک ہی تھا، یہ شریعتیں جدا جدا ہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اخوۃ لعلات، ہم سارے نبی آپس میں اللاتی بھائی ہیں، دیننا و امہاتہم شتیٰ و دیننا واحد، ہم سب کا دین ایک ہے، دین اسلام، لیکن ہماری مائیں جدا جدا ہیں، یعنی ہماری شریعتیں جدا جدا ہیں لیکن ہمارا دین ایک ہے۔ اس کو ایک اور آسان مثال سے سمجھ لیجئے، بچہ پیدا ہوا، یہی بچہ ہے جس نے بڑا ہو کر پروفیسر بنا، جنرل بنا، ڈاکٹر بنا، اور وہی بچہ ہے اس کے جسم کے کوئی پارٹس تبدیل نہیں ہوئے حتیٰ کہ بوڑھا ہو کر قبر میں اترا۔ اس کی تبدیل کیا چیز ہوتی رہی ہے؟ اس پہلو پہ ذرا غور کریں، اس کی کون سی چیز تبدیل ہوتی رہی؟ حالانکہ جو ماں کے پیٹ سے پیچا تھا، جن اعضاء کے ساتھ پیدا ہوا، جس پہچان کے ساتھ پیدا ہوا، جس باپ کا بیٹا مشہور ہوا، قبر تک حتیٰ کہ حشر تک اس کی پہچان بھی یہی ہے۔ لیکن جو تبدیل ہوا وہ لباس ہے۔ تبدیل ہوا، بچپن کا لباس اور، تھوڑا سا بڑا ہوا لباس اور ہوا، تھوڑا سا بڑا ہوا لباس اور ہوا، اس کا لباس اور القابات یہ تبدیل ہوتے رہے، شخصیت وہی رہی۔ تو حضرت آدم کے دور سے جو شریعتیں ہیں، شریعت کی حیثیت لباس کی ہے۔ جب انسانیت شروع میں تھی تو ان کا لباس چھوٹا، جیسے بچے کا لباس 1 میٹر میں کپڑے میں تیار ہو جاتا ہے،
تو ان کی شریعت مختصر تھی۔ حضرت آدم کی شریعت میں ٹوٹل عبادت اتنی تھی، کسی بھی جگہ کسی بھی طرف رخ کر کے اللہ کی توجہ کرو اور ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاؤ جیسے ہندو آج کل پرنام کرتے ہیں، ابھی تک اسی طرح کھڑے ہو جاؤ، تمہاری عبادت ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت جب عمر انسانیت کی یہاں تک پہنچی، پھر ساتھ سجدے کا حکم آیا، کسی میں رکوع کا حکم آیا، تو یہ شریعت لمحہ بلمحہ بدلتی، لباس بدلتا رہا، لیکن انسانیت کے دین کا جسم وہی تھا جو ان الدین عند اللہ الاسلام میں حضرت آدم کو ملا، حتیٰ کہ آخر میں حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے مکمل ہوا۔ اب دین ایک تھا، لباس تبدیل ہوتے رہے، اب راہ متعین ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ منزل پر پہنچنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، راہ ہو، رہنما ہو اور زاد راہ ہو۔ راہ تو اللہ نے شروع سے بتا دی کہ آدم سے خاتم تک اور صبح قیامت تک راہ ایک ہی ہے، اور وہ راہ دین اسلام ہے۔ اب چلنے والوں کہ تم سنو، تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ تمہیں رہنما چاہیے اور زاد راہ چاہیے۔ رہنما وقت کا نبی ہوتا ہے، اور زاد راہ نبی کے ہاتھ میں آنے والا دستور اور شریعت اور کتاب ہوتی ہے کہ نبی چلا بھی جائے تو اس کی دی ہوئی شریعت، اس کا دیا ہوا دستور، اس کو دیکھ کر نسل انسانی چلتی رہے۔ یہ 2 راستوں کو 2 پاؤں کی طرح یا 2 چلنے کے جو سہارے ہیں ان کے طور پہ ایک رہنما ساتھ چلتا ہے، ایک زاد راہ ساتھ چلتا ہے، پھر انسان منزل پر پہنچتا ہے۔ ہر نبی کی شریعت ساتھ چلے گی یا نبی کی رہنمائی ساتھ چلے گی۔ اب لنگڑے پہلے دور میں یہودی ہوئے، یہودیوں نے یہ کام کیا، انہوں نے کہا کہ ہم دلیل کے اتنے پابند ہیں، ہمیں دلیل چاہیے، ہمیں لٹریچر چاہیے، ہمیں شخصیات کی اور رہنما کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں اکثر لوگ کہتے ہیں سارا کچھ تو لکھا ہوا مل جاتا ہے، پھر علماء کی کیا ضرورت ہے؟ سارا کچھ تو لکھا ہوا مل جاتا ہے، پھر گوگل پہ موجود ہے، کتابیں خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہی فطرت تھی یہود کی کہ وہ کہتے تھے انبیاء کی کیا ضرورت ہے، نبیوں کا ہمیں کیا فائدہ ہے، جب اللہ کی کتابوں میں، سچی کتابوں میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے، ہمارے پاس زاد راہ ہے، رہنما کی ضرورت نہیں، ہم منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ عیسائی بالکل ان کے الٹ نکلے، وہ کہتے تھے رہنماؤں کا دامن تھام کے رکھو، زاد راہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جدھر رہنما جائیں گے ہم ادھر جائیں گے، چاہے پاس کچھ ہو، کتاب ہو، لٹریچر ہو یا نہ ہو، ہم منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ اب یہ دائیں سائڈ سے لنگڑے ہو گئے، وہ بائیں سائڈ سے لنگڑے ہو گئے، انہوں نے کتاب رہنما چھوڑ دیے، انہوں نے زاد راہ چھوڑ دیا، انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، انہوں نے رجال اللہ کو چھوڑ دیا۔ یہ کتاب اللہ اور رجال اللہ یہ 2 ہدایت کے راستے ہیں، 2 ہدایت کے چراغ ہیں، 2 راستے چلنے کے، انسان کی رہنمائی کے لیے 2 ہیڈ لائٹس ہیں کہ ان دونوں کی روشنی میں انسان منزل تک پہنچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد کوئی اور نبی بھی آنے والا ہے، فرمایا انا وساۃ کہاتین، میں ہوں اور میرے بعد قیامت ہے، اس کے بعد کوئی اور چیز نہیں ہے۔ قیامت تک اب ہماری منزل ہے، ہمارا منتہا ہے، ہم نے قیامت کے دروازے پہ دستک ہم نے دینی ہے، کسی اور امت نے نہیں دینی۔ تو جب ہمارا سفر اتنا لمبا ہے تو ضروری تھا ہمارے دونوں پاؤں ٹھیک ہوں، ہمارے دونوں پاؤں درست ہوں تاکہ ہم منزل پہ پہنچ سکیں، ہم فزیکلی طور پہ درست ہوں، ہمارا رہنما بھی پختہ ہو، ہمارا زاد راہ بھی پختہ ہو، ہمارے ہاتھ میں لٹریچر بھی ہو اور ہمارے ہاتھ میں بزرگ بھی ہو، شخصیات بھی ہوں، کتاب اللہ سے بھی دامن نہ چھوٹے، رجال اللہ سے بھی دامن نہ چھوٹے۔ یہودی اس لیے برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، انہوں نے کتاب اللہ کو تو تھام لیا، دلائل کو تو تھام لیا، رجال اللہ کو نہیں تھاما۔ اس کی ایک مثال سے میں بات کو اور سمجھا سکتا ہوں، قریب الفہم کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں آتا ہے یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی تو مانا، لیکن کہا ہم تیرے رب کو تب مانیں گے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم جب تک دلیل نہیں دو گے ہم رب کو نہیں مانیں گے۔ جب موسیٰ اللہ کا سچا نبی کہہ رہا ہے تو پھر اعتراض کس بات کا؟ وہ کہیں کہ یہ کچھ ہے تو ماننا تمہیں چاہیے، سوال نبی سے نہیں کیا جاتا، نبی سے دلیل نہیں مانگی جاتی، نبی کا اپنا وجود ایک دلیل ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، اے موسیٰ ہم تب تک آپ کی بات پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے رب کو نہ دیکھ لیں۔ اس کا مطلب ہے ان کے ہاں کتاب اللہ، اپنی دلیل، اپنا مطالعہ، اپنی تحقیق زیادہ اہم تھی وقت کے نبی کی بات سے، وقت کے جو پیغمبر کی بات سے۔ اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا، تباہ و برباد ہو گئے۔ لیکن اس امت کا مزاج کیا ہے؟ ابھی قوم ایمان نہیں لائی، قوم کے اندر ابھی اس قوم نے اسلام کی نعمت سے سرفراز نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ کھڑے ہو کر سب کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ میں نے لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ رہا ہوں، بتاؤ مجھے سچا پایا جھوٹا پایا؟ سب نے کہا جربنا کا غیر مرہ فما وجدنا فیک الا صدقا، 1000 بار تجربہ کیا تو سچا ہی سچا ہے، تیرے پاس دوسری بات ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر میں تمہیں یہ کہوں پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن کا لشکر ہے اور تم پر عنقریب حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مانو گے؟
ابھی ایمان نہیں لائے، ابھی ایک بھی وہاں پہ صحابی رسول نہیں ہے لفظی معنوں میں، صاف لفظوں میں سنے تو سارے مشرکین ہیں۔ لیکن قوم کا مزاج دیکھو کیسا ہے، سب نے کہا ہم بالکل تصدیق کریں گے کہ تو وہ شخص ہے جس نے کبھی خواب و خیال میں بھی جھوٹ نہیں بولا، ہم تیری بات کو مانیں گے۔ یہ اس امت کا مزاج ہے کہ انہوں نے رجال اللہ پہ اتنا اعتماد کیا ہے کہ جب نبی کی بات سامنے آئی تو ایمان لانے سے پہلے بھی نبی کو سچا مانا، اور ایمان لانے کے بعد کی کیفیت کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں قوم انصار سے مشورہ لیا کہ جنگ میں لڑائی کے بارے میں تم تعاون کی کیا پالیسی اختیار کرو گے، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا ہے اللہ کے رسول، ہماری ایک درخواست یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں، قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے یہ کہہ دیا تھا اذهب انت وربک فقاتلا، آپ جاؤ اور آپ کا رب جا کر لڑے۔ ہم وہ قوم نہیں ہیں، بلکہ نقاتل بین یدیک وخلفک ویمینک وشمالک، ہم آپ کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ہم لڑیں گے۔ اے اللہ کے رسول، اگر آپ ہمیں سمندروں میں بھی کود جانے کا حکم دے تو ہم کود جائیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ اس امت کا مزاج ہے کہ ہم کتاب اللہ کو بھی نہیں چھوڑتے، رجال اللہ کو بھی نہیں چھوڑتے۔ تو ہمارے پاس چلنے کی دونوں اعضاء، دونوں ٹانگیں، دونوں بیساکھیاں درست ہیں، تو قیامت کی صبح تک پہنچے گی یہی امت۔ قوم موسیٰ پیچھے اس لیے رہ گئی کہ انہوں نے کتاب اللہ کو تھاما، لٹریچر کو تھاما، اولیاء اللہ کا دامن چھوڑ دیا، اور قوم عیسیٰ نے صرف کتاب رجال اللہ کو تھاما، اولیاء اللہ کو تھاما، کتاب اللہ کا نام چھوڑ دیا، اسلامی لٹریچر سے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ دونوں قومیں گمراہ ہو گئیں، اور باقی بچی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو دو چیزوں کے حوالے کیا گیا۔ اب صحابی کو صحابی کیوں کہتے ہیں؟ صحابی جس کو نہیں کہتے جس کے پاس پی ایچ ڈی کی سند ہو، جس نے ایم فل کیا ہوا ہو، جس کے پاس درس نظامی کی پوری ڈگری ہو، اس کو صحابی نہیں کہتے۔ صحابی صحبت سے بنا ہے کہ بے شک انہوں نے کائنات کے سب سے بڑے معلم کی درسگاہ میں بیٹھ کر زانوئے تلمس طے کیے ہیں، یہ پیغمبر کی شاگردی میں رہے ہیں، تو یہ شاگردی کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے ان کو جو اعزاز ملا ہے، بعد والے پڑھ پڑھ کر وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل بھی مان جائیں تو کسی صحابی کے قدموں کی خاک کے رتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ ان لوگوں نے علم حاصل کیا ہے صحبت سے، ان لوگوں نے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ نہیں کیا، ان لوگوں نے کسی گوگل سے جو ہے وہ سرچ کر کے اپنے علم کی جیبیں نہیں بھری، ان لوگوں نے علم کو اس کے اصل مبدأ علم سے، چشمہ علم سے علم کو حاصل کیا، اور وہ رسول اللہ کی ذات کے شاگرد بنے۔ جب شاگرد بنے، اس شاگردی نے ہمیں ایک شرف بخشا کہ یہ امت دو راستوں پہ چلے گی، دین محمد عربی کا ہوگا لیکن لے گی ان لوگوں سے جو محمد عربی کے نمائندے ہیں، جو محمد عربی کے راستے پر آنے والے ہیں، اور جو اس راستے سے ہٹ کر کسی اور سائڈ سے ہمیں دین دینا چاہے گا، کسی اور دعوت کی طرف ہمیں بلائے گا، وہ در حقیقت ہمیں لولا اور لنگڑا کرنا چاہتا ہے۔ کوئی ہمیں اللہ کے ولیوں کا دامن تھما دے، کہے اللہ کے ولی ہی سب کچھ ہیں، بزرگ ہی سب کچھ ہیں، میرے پیر ہی سب کچھ ہیں، تمہیں نہ قرآن کی ضرورت، نہ حدیث کی ضرورت، نہ فقہ کی ضرورت، نہ تمہیں کسی دینی کتاب کی ضرورت، بس اللہ والوں کے دامن کو تھام لو تو منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ تو یقین کیجئے یہ وہی دعوت دے رہا ہے جو عیسائیوں کی دعوت تھی، جو ہماری ایک ٹانگ کو توڑ کر ہمیں اللہ کے لٹریچر سے، کتاب اللہ سے دور کر کے صرف رجال اللہ کے ساتھ باندھ کر ہمیں میدان حشر کی دوڑ میں ہمیں پیچھے چھوڑنا چاہتا ہے۔ اور جو شخص یہ کہے بابوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم علمی کتابی لوگ ہیں، کتاب ہمارے پاس، علم ہمارے پاس، ہم پڑھ سکتے ہیں، ترجمے والی کتابیں موجود ہیں، جو یہ دعوت دے وہ ہمیں یہودیت کے راستے پہ چلانا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم پہلی امتوں کی پیروی کرو گے، شبرن بشبرن، ذراعن بذراعن، قدم بقدم ان کے پیچھے چلو گے، حتیٰ لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموہم، حتیٰ کہ ان میں سے اگر کوئی گو کے سوراخ میں گھسا ہے تو میری امت کے کچھ بدبخت لوگ بھی وہی کام کریں گے، حتیٰ کہ ان امتوں میں کسی نے اپنی ماں سے اعلانیہ زنا کیا ہے تو میری امت کے لوگ وہ کام بھی کریں گے۔ فرمایا الیہود والنصارى یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ یہود و نصارہ کا فرما رہے، قال فمن، اور میں کس کا کہہ رہا ہوں؟ میں انہی کا کہہ رہا ہوں۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے، اس امت پہ شرک کا خطرہ اتنا نہیں ہے، مشرکین اس امت کو اتنا نہیں دبا سکتے جتنا اس امت کے لیے نقصان دہ یہ اہل کتاب ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، چونکہ یہ آسمانی شریعتوں کا پہلے علم لے چکے ہیں، ان کو خدا اور نبوت کے مزاج کا پتہ ہے۔
یہ سارے اندر کی باتوں کو جانتے ہیں، اس لیے اسلام کو جتنا نقصان ان لوگوں نے پہنچایا ہے جو اہل کتاب تھے، یہود و نصارہ تھے یا منافقین تھے، اتنا نقصان ہمیں مشرکین نہیں پہنچا سکے۔ حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب کو فتح کر لیا، جزیرہ عرب فتح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان الشیطان قد آئس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، آج شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں اس کی عبادت کی جائے، اب دوبارہ جزیرہ عرب میں مشرک نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کے نبی نے فرما دیا۔ لیکن جو یہود و نصارہ تھے ان کے بارے میں یہ نہیں کہا، حالانکہ بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو اوس، بنو خزرج سارے یہودی مدینے سے جو ہے وہ جلا وطن کیے جا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا خطرہ اتنا بڑا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اخرج الجہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ کیوں نکال دو کہا؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ان کو ختم کر دو؟ کیونکہ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ قیامت تک یہ لوگ بھی رہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک یہ لوگ رہیں گے۔ ان کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں دن میں 5 بار نماز کے اندر ان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، غیر المغضوب علیہم، یہ یہودی مغضوب علیہ ہیں، ان کا راستہ بھی نہ اللہ سے مانگو، ولا الضالین، اور عیسائیوں کا راستہ بھی نہ مانگو۔ ہم نماز میں 5 وقت اللہ سے یہ دعا کیوں کرتے ہیں کہ یہ 2 فتنے عالمگیر فتنے ہیں، نسل انسانی کو، مسلمانوں کو تباہ کرنے والے فتنے ہیں، مغضوب علیہ یہود اور ظالم نصارہ، ان سے پناہ مانگتے رہو۔ یہ ہمیں سکھایا گیا اس لیے کہ یہ گھر کے بیدی ہیں، ان لوگوں جیسے گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام، اب جرم میں تو مشرکین کا جرم کام نہیں ہے، ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا جرم ہے، لیکن جہنم میں سب سے بڑی سزا اللہ نے منافقین کی رکھی ہے۔ کیوں؟ حالانکہ شرک بڑا جرم ہے، کیفیت کے اعتبار سے مشرک بڑا مجرم ہے، سزا کے اعتبار سے منافق بڑا مجرم ہے۔ کیوں؟ یہ گھر کے اندر ہو کر گھر والوں سے خیانت کرتا ہے، گھر کے اندر ہو کر گھر والوں سے جو وہ غداری کرتا ہے۔ یہود و نصارہ یہ آسمانی شریعتوں کے غدار ہیں، آسمانی شریعتوں کے منافقین ہیں۔ جب یہ منافق ہیں تو یہ محمد یہ نہیں چاہتے جس طرح ہم لولے لنگڑے ہیں محمد کی امت صحیح سالم قبر جو ہے وہ حشر تک پہنچ جائے، یہ میدان محشر تک پہنچ جائے۔ وہ ہمیں لولا لنگڑا کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ وہ ہمیں لولا لنگڑا کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، ہم نہ آج اپنی جسمانی صحت پہ توجہ دیتے ہیں، نہ اپنی اعتقادی اور فکری صحت پہ توجہ دیتے ہیں۔ کہیں بھی ہمیں ٹھوکر لگتی ہے، کہیں ہمارا عقیدہ لنگڑا ہو جاتا ہے، کہیں ہماری سوچ اور فکر گمراہ ہو جاتی ہے، ایک آدمی کی بات سنی ہمارے عقیدے کی جو ہے وہ ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے اپنے ایجنٹوں کو اس حد تک ہمیں چھوڑ دیا ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھوں سے یا تو اللہ کی کتاب چھین لو یا ان کے ہاتھوں سے اللہ کے ولیوں کو چھین لو، ان کے ہاتھوں سے اولیاء اللہ کو چھین لو۔ اب 2 صورتوں میں ہم نے جس صورت پہ بھی عمل کر لیا، اگر ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بابے شاہی کوئی نہیں، اگر ہم اس طرز پہ چلے ہم ایک ٹانگ سے لنگڑے ہو جائیں گے جس میں پہلے یہودی لنگڑے ہو چکے ہیں اور وہ حشر تک پہنچنے کے قابل نہیں رہے۔ اور اگر ہم نے یہ کہا کہ بابوں کے ہوتے ہوئے، بزرگوں کے ہوتے ہوئے، علماء، فقہاء، محدثین کے ہوتے ہوئے ہمیں کتابوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تب بھی لنگڑے ہو جائیں گے۔ اس امت کا حسن اسی بات میں ہے، اس امت کی تکمیل اسی بات میں ہے، نہ یہ اللہ کے بندوں کا دامن چھوڑے نہ اللہ کے علم کا دامن چھوڑے۔ یہ دونوں باتوں کو تھام کر چلے تب یہ منزل پر پہنچے گی۔ اگر ایک سائڈ پہ ہو گئی تو یہ امت بھی ویسے ہی برباد ہو جائے گی جیسے یہود و نصارہ برباد ہو چکے۔ اس کا پھر طریقہ کار کیا ہے؟ دشمن چاروں طرف سے حملہ آور ہے، اور جو شخص میدان میں انہیں پتہ ہوتا ہے کیسے گزر رہی ہے۔ ہمارا تو مسجد سے جو اصل مراکز ہے خیر کے، ہمارا ان سے تعلق ٹوٹ رہا ہے، لمحہ بلمحہ مسجد سے ہمارا تعلق روایتی بنا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اللہ کے نبی کے دور میں تو مسجد کا تعلق انسانوں کے ساتھ ایسے ہوتا تھا، چاند کو گرہن لگا، اللہ کے رسول نے گھر کے اندر یہ نہیں کہا بچوں کو اندر چھپا دو چاند پر نظر نہ پڑے، اور جو ہے وہ جانوروں کو جو اندر باندھ دو جیسے ہم آج کل کرتے ہیں، نہیں، سب کو کہا مسجدوں میں فوراً پہنچو، کیونکہ مسجدیں کعبہ کی بیٹیاں ہیں، مسجدوں پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ دنیا کا دکھ سکھ ہو تب بھی مسجد میں آؤ، دین کا مسئلہ ہو تب بھی مسجد میں آؤ۔ مسجدیں ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان یہ سفارت کاری کے اڈے ہیں، یہ ہمارے رب کے درمیان ملاقات کے مراکز ہیں۔ جب ہم نے اپنے رب سے خود ہی ملاقاتیں ترک کر دیں، رب سے ملنا جلنا اور باتیں چیت کرنا ہی ختم کر دیا، اب اس سے بڑی ہماری بدبختی کیا ہوگی؟ ہمارے علماء درس دیتے ہیں، مولانا صاحب ماشاءاللہ 2 دفعہ تو یہاں مکمل فرما چکے تفسیر، کتنی بار کہا ہوگا لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم شکر کرو گے اللہ تمہارے اندر اضافہ کر دے گا، رزق میں اضافہ کر دے گا، نعمت میں اضافہ کر دے گا۔ کیا ہمارے پاس ایمان اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ دنیا میں ایمان سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ کیا ہم نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کا اس بات پہ شکر ادا کیا کہ
کہ اللہ تیرا کروڑ شکر ہے تو نے مجھے بہترین ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ہم ایمان کا شکر ادا نہیں کرتے، ورنہ صحابہ کرام کا کیا معمول تھا؟ تھوڑی سی بات آئی، تھوڑی سی پریشانی آئی، اللہ کے نبی کے چہرے پہ ناگواری دیکھی تو ان کے جملے سنیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لٹریچر پڑھ رہے تھے، قوم نصارہ کا لٹریچر پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہوئے، فرمایا متحوقون فیہا یا عمر بن الخطاب کما تحوقت اليہود والنصارى، اے عمر تم بھی اسی طرح لٹریچر میں پڑھ کر گمراہی کا شکار ہونا چاہتے ہو جیسے پہلی قومیں گمراہ ہو چکی، تم یہ کام کرنا چاہتے ہو؟ حضرت عمر فوراً ڈر گئے، انہوں نے جب فوراً جملہ کیا کہا، اس جملے پہ غور کیجئے، کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پہ، اسلام کے دین ہونے پہ اور اپنے محمد کے نبی ہونے پہ میں راضی ہوں۔ اتنی بار کہا کہ اللہ کے رسول کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ جب ہمارے پاس مسائل ہیں، ہمارے پاس کوئی بھی پریشانی آئے، دل پہ ہاتھ رکھ کر کہو میں اللہ کے رب ہونے پہ، محمد کے نبی ہونے پہ اور اسلام کے دین ہونے پہ اللہ میں راضی ہوں۔ یہ چند اعمال ایسے ہیں جن کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک بہت پیارا عمل فرمایا قیامت کے دن ہم نے جب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو ہم سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا پلاٹ کتنے تھے، تمہارے جوہر ٹاؤن میں کیا پراپرٹی تھی اور تم نے ڈیفنس میں کیا کام کیا، یہ سوال نہیں ہے۔ وہاں پہلا سوال تمہارے ایمانیات کا ہے۔ تو فرمایا انسان اپنی دلیل پر گواہوں کو لاتا ہے۔ کہا اللہ جس کو بھی عمرے کی توفیق دے، جب وہ روضہ رسول پر جایا کرے تو اونچی آواز سے شہادت پڑھ دیا کرے، اونچی آواز سے کلمہ پڑھ دیا کرے، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے رسول اس کے مومن ہونے کی گواہی دے سکیں، ساتھ ابو بکر و عمر جیسے دو گواہ بھی سن لیں گے۔ قیامت کے دن دو گواہ بھی پورے، اللہ کے نبی مدعی بن جائیں گے، ہماری نجات کی راہ نکل آئے گی۔ جن لوگوں کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ بات سے اپنی نجات کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ایک اور اللہ والے نے ایک بڑی عجیب بات لکھی، گزشتہ دنوں میں نے پڑھی تو دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، سرور آیا۔ انہوں نے فرمایا جب آپ تنہائی میں ہو یا کسی جگہ پہ اکیلے ہو یا جا رہے ہو یا بیٹھ سے رات کو سوتے جاگتے، جب موقع ملے ایک دفعہ کلمہ طیبہ پڑھا کرو اور پڑھ کر اللہ سے کہا کرو اے اللہ یہ کلمہ میری امانت ہے آپ کے پاس، اللہ میری کلمہ امانت ہے، مجھے مرنے سے پہلے واپس لوٹا دینا۔ مرنے سے پہلے اللہ تو کسی کی امانت نہیں رکھتے، اللہ خیانت کرتے ہیں۔ جب مرنے کا وقت آئے گا اللہ جب کلمہ لوٹائیں گے تو کیسے لوٹائیں گے؟ آپ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا، آپ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا۔ کتنا آسان ہے ایمان کو بچا کر لے جانا۔ حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں اس دنیا میں اگر کوئی بچا کر لے جانے والی چیز ہے تو وہ ایمان ہے۔ اس کو کسی طرح گرتے پڑتے بچا کر قبر تک لے جانا، اگلی منزلیں ساری آسان ہو جائیں گی۔ اگر ہم آگے چلے گئے، ہمارا ایمان پیچھے رہ گیا، ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو ایمان کو بچانا اس دور پر فتن میں سب سے مشکل ایمان کو بچانا ہوا پڑا ہے۔ وہ کس طرح؟ اب آپ میں سے شاید بعض لوگوں کی طبیعت کے یہ ناموافق گفتگو ہو، ہم نے نااہلوں سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا، ہم نے نااہلوں کو محمد عربی کی وراثت اور مسند ان کے حوالے کر دی۔ حضرت عمر کا دور تھا، کیسا وہ زرعی دور تھا، مسجد نبوی تو کیا مدینے کے بازار میں دکان کھولنے کے لیے بھی ریاست کا پرمٹ لینا پڑتا تھا۔ وہ پرمٹ یہ نہیں ہوتا تھا کہ تو نے ٹیکس ادا کیے ہیں۔ اس وقت حضرت فاطمہ ان کے والد کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، یہ مدینے کی وہ عدالتی اور تجارتی نظام کی وہ مفتیہ صحابیہ تھیں کہ یہ بازار میں چیک اپ ساری منڈی کا حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں تھا۔ وہ صحابیہ پوری منڈی کے ریٹوں کو دیکھنا، منڈی کو کنٹرول کرنا، اس کے شرعی معاملات پہ نظر کرنا، کوئی معاملہ خلاف شریعت نہ ہو رہا ہو۔ اگر کسی بندے نے دکان کھولی، شٹر کھلتا تھا دکان کا، پہلے حضرت عمر کا نمائندہ پہنچ جاتا تھا، پہلے بتا تو نے تجارت کے پورے مسائل پڑھ لیے ہیں، پہلے بتا تو نے دین ناپ تول کے پورے احکامات تجھے معلوم ہے؟ نہیں معلوم، بند کر، پہلے جا کے حضرت فاطمہ سے پڑھ کرا، تجارت پہلے سیکھ کرا، پھر آ کر مارکیٹ میں بیٹھنا ہے۔ کل تک تو منڈی اور مارکیٹ میں بھی جاہل کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، آج جاہلوں کے لیے یہ ممبر بھی آسان ہو گئے ہیں۔ جس کا جی چاہتا ہے 25-30 ہزار کا موبائل لے، ایک کیمرہ لگائے، کمرے میں بیٹھا ہے، اکیڈمی بنائی ہے، پوری دنیا کو قرآن و حدیث کا درس دینا شروع کر دیا۔ اس سے بڑا امت کے اندر آزمائش کون سی ہوگی؟ ہمارے زمین بموں کے ساتھ ہمارے جسموں کو اڑا دیا جائے، خدا کی قسم یہ نقصان کم ہے۔ ہماری عمارتیں، ہمارے گھر گرا دیے جائیں، یہ نقصان کم ہے۔ وہ نقصان بڑا ہے کہ ہمارے گھر، ہمارے جسم، سب کچھ سلامت رہے لیکن ہمارا ایمان سلامت نہ رہے۔ یہ بڑا نقصان ہے ہمارا۔ ہمیں آج ابھی تک اپنے نفع نقصان کا بھی پتہ نہیں ہے، نقصان کہاں زیادہ ہے کہاں کم ہے۔ ہم صحت مند ہونے کو فائدہ سمجھتے ہیں، جسم کا صحت مند ہونا فائدہ نہیں ہے، عقیدے کا صحت مند ہونا فائدہ ہے۔ عقیدہ درست ہے، جسم ٹوٹا پھٹا بیمار بھی ہے، بلکہ بیمار بھی کیسا، ایک صحابی ٹکڑے ہوئے پڑے، جسم کے اوپر 19 تلواروں کے زخم ہیں، جسم سے انتڑیاں باہر نکلی پڑی۔ اللہ کے نبی نے بھیجا جاؤ فلاں صحابی کو تلاش کر کے آؤ، اور وہ کہیں زخمیوں میں پڑا ہو تو اس کو میرا سلام عرض کر دینا، اگر جانے
والا ہو تو سلام عرض کر دینا۔ صحابی گئے، وہ آخری سانسوں پہ ہیں، کہا رسول اللہ سلام کہتے ہیں۔ کیسی خوش قسمتی ہے، کیسی خوش قسمتی ہے، دنیا سے جاتے ہوئے جس کو امام الانبیاء سلام بھیج رہے ہیں، جا رہے اللہ کے دربار میں اور سلام رسول اللہ بھیج رہے ہیں۔ کہا رسول اللہ سلام کہتے ہیں، کہا میرا بھی اللہ کے نبی کو سلام کہنا، اور ساتھ کیا کہا، میری قوم انصار کو میرا ایک پیغام دے دینا، میری قوم انصار کو میرا ایک پیغام دے دینا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ کہا میری قوم سے کہہ دینا اگر تم میں سے کسی کی آنکھ کی پتلی حرکت کرتی ہوئی، تمہارے جسم کی نبض ابھی رواں ہوئی، یعنی تم میں سے کوئی ایک شخص بھی زندہ ہوا اور رسول اللہ کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ گیا، تو قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ ہے رسول اللہ سے اور دین سے محبت، کہ ہمارا جسم جاتا ہے جائے، لیکن میرے نبی پہ آنچ نہ آئے، میرے نبی کے دین پہ آنچ نہ آئے۔ آج ہمارا دین سب سے سستا ہو چکا، ہم اس معاملے میں اتنی کوتاہی کے شکار، اور سب سے بڑا المیہ جو ملکی راز ہوتے ہیں ان کی طرف ہمیں ملک میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی اجازت نہیں۔ ایک اس کی چھوٹی سی مثال، جہاں پر اگر آپ میں سے کوئی بھی ڈیفنس کے شعبے سے وابستہ بیٹھا ہے، اس سے اگر میں یہ پوچھوں کہ اب پاکستان کے ایٹمی پلانٹ اور اس کے جتنے بھی کوڈز ہیں، اس کے دروازوں کے جو لاکس ہیں یا جو کچھ بھی ہوتا ہے، میرے علم میں نہیں، اب اگر وہ کہا جائے کہ اس کو اخبارات میں شائع کرنا چاہیے یا آپ کو معلوم ہے آپ ان سب کو بتا دو، کیا پاکستان کا کوئی عام فوجی سے لے کر چیف آف آرمی اسٹاف تک اپنا وہ راز کسی کو بتاتا ہے؟ بلکہ ہمیں کیا کہا ہوتا ہے، نو گو ایریا، یہاں پہ حدود ہے، یہاں سے آگے نہیں آنا، یہ ریاست کا معاملہ ہے، اس سے آگے تم نے قدم نہیں رکھنا۔ ہم آزاد ملک کے شہری ٹیکس دینے کے باوجود ملک کی بہت ساری چیزوں کے راز و نیاز کو ہم نہیں جانتے، ہمیں وہاں پہ داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی، ہم صبر کر کے رہتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے صحابہ کو نو گو ایریا قرار دے دیا، اللہ اللہ فی صحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے صحابہ تمہارے تبرے کے لیے نو گو ایریا ہے، تمہاری تحقیق کا میدان میرے صحابہ نہیں ہے، یہ میری جماعت ہے، اگر اس پہ اعتراض کرو گے تو یہ اعتراض ان پہ نہیں ہوگا، اس کے انتخاب کرنے والے رب پہ ہوگا، ان کی تربیت کرنے والے محمد الرسول اللہ پہ اعتراض ہوگا۔ جب شاگرد پہ انگلی اٹھتی ہے تو لوگ شاگرد کو نہیں کہتے، استاد کو کہتے ہیں کہ ان کا استاد ایسا ہے جس نے یہ پڑھایا، انہوں نے اس استاد سے سیکھا۔ لیکن آج کل ہماری قوم کی زبانیں اتنی بے باک ہو گئی، ہماری سوچ اتنی بے شتر بے مہار ہو چکی ہے، جس کا جی چاہتا ہے نبی کے گھر پہ زبان چلاتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے نبی کے صحابہ پہ زبان چلاتا ہے، اور اپنی طرف سے کہتا ہے میں نے کتابوں میں پڑھا۔ میری تحقیق یہ ہے، بندگان خدا ایک اصول ذہن میں رکھو، جب رب کی بات آ جائے اس کے سامنے کسی انسان کی بات نہیں چلا کرتی، کہ چلتی ہے کسی کی بات۔ جب رب نے فیصلہ سنا دیا، صحابہ کا حشر قائم ہو چکا ہے، ان کا رزلٹ دنیا میں آ چکا ہے، اللہ نے ان کو اوپر ان کی سند کے اوپر ان کی جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ہے اس کے اوپر اتنی زیادہ سٹیمپیں کامیابی کی لگا دی ہیں، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون، ساری اللہ کہہ رہے یہ مومن ہیں، راشد ہیں، فقیہ ہیں، ساجدون، عابدون، تائبون، حامدون، اللہ مہرے لگاتے جا رہے ہیں، یہ صفت یہ صفت، حتیٰ کہ آخر میں اللہ کہہ رہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ان کا معاملہ میرے ساتھ ہے، میں ان سے راضی ہوں اور یہ بھی مجھ سے راضی ہیں۔ جب اللہ راضی وہ راضی، میں اور آپ چاہے علم کے آسمان پر بھی چلے جائیں، اب ہمیں حق نہیں ہے کہ جس پر خدا کی رضا کا فیصلہ آ جائے ہم ان کے بارے میں گفتگو کریں۔ لیکن آج کے جدید میڈیا نے ہمیں نبی کے خاندان کو، نبی کے صحابہ کو ہمارے لیے ایک تازہ حلوہ بنا دیا، جب جی چاہو چمچ مارو اور منہ میں ڈال لو کہ کون پوچھنے والا ہے۔ ہمارے ایمان کو اس طرح تباہ کیا جا رہا ہے، کبھی کہا حضرت معاویہ یوں ہیں، کبھی بھئی حضرت معاویہ رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، رسول اللہ کے سالے محترم ہیں، ہمارے ماموں ہیں، ان کی بہن ہماری ماں ہے۔ اب اتنے قریبی رشتے، جب بڑوں کی بات آ جائے تو لوگ یہاں چپ کر جاتے ہیں، وہ تو امام الانبیاء کے گھرانے کی بات ہے، وہاں ہمیں کس نے حق دے دیا کہ ہم وہاں زبانیں کھولیں؟ دشمن ہمارے ہاتھوں سے یہ دو راستے چھیننا چاہتا ہے، ایک ہم سے کتابیں چھیننا چاہتا ہے، ایک ہم سے اپنی امت کے وہ مسلمہ بزرگوں کو، رجال اللہ کو چھیننا چاہتا ہے۔ دونوں طرح کے دشمن، اور جنہوں نے کتابوں کو چھیننا ہوتا ہے وہ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ کتابوں سے غلط عبارات کو، ان عبارات کو جو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، ان کے اوپر تنقید۔ آپ کا وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے؟ اب بتا دیجئے گا، ٹھیک ہے نا، اگر یہ بتا دیجئے گا اگر زیادہ وقت۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اب جو ان لوگوں کا طریقہ واردات کیا ہے کہ پہلے کتابوں سے ان عبارات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نشان لگاؤ اور تبرہ کرو، یہ عبارت غلط، گویا کہ سارے غلط۔ بندگان خدا، اعتراض کرنے والوں نے تو اللہ کے قرآن کو معاف نہیں کیا، تو کیا ہم ان باتوں کی وجہ سے رب کا قرآن چھوڑ دیں گے؟ لوگوں نے پیغمبر کی حدیثوں پہ اعتراض نہیں کیے، ان اعتراضات کو دیکھ کر اگر ہم یوں چھوڑنے لگے، کائنات کا حسن چلتا ہی ایسے ہے جہاں پہ اچھی اور برائی دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ایک انسان، اب آپ سارے مسجد میں باوضو بیٹھے ہیں، اس باوضو ہونے کی حالت میں بھی میرے سمیت آپ سب اپنے پیٹ میں کتنی نجاست چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے جسم میں خون کتنا نجس گردش کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے میں بہت متقی
نہیں انسان ہوں. اللہ کے گھر میں جاؤں گا نہ ظاہری نجاست لے کر جاؤں گا نہ باطنی نجاست لے کر جاؤں گا. اپنا سارا بلڈ باہر نکلوا دے کہ یہ نجس ہے, یہ مسجد میں لے کر نہیں جا سکتا. اپنے میدے اور مثانے میں موجود تمام فاضل مادے نکلوا دے, کہے کہ میں ان کو لے کر مسجد میں نہیں جا سکتا. مسجد میں تو پھر باقی نہیں آئے گا, بلکہ یہاں سے سیدھا کدھر جائے گا؟ قبرستان جائے گا. اس کا تو راستہ متعین ہے. حالانکہ اس نے جسم سے کوئی پاکیزہ چیز نہیں نکالی, جسم سے اس نے دل اور آنکھ نہیں نکالے, جسم سے خون جیسی پیشاب جیسی نجاست کو نکالا, اور وہ مسجد میں نہیں آ سکا, قبرستان میں چلا گیا. اس سے پتہ چلا جس طرح انسانی وجود کے لیے ہمارے اندر گردش کرنے والا خون ناپاک ہونے کے باوجود ہماری ضرورت ہے کہ اس سے باقی جسم بچا رہتا ہے, اسی طرح گھر جتنی اچھی مرضی کوٹھی بناؤ, جب تک ساتھ ایک گندا واش روم نہ ہو اس کوٹھی کو مکمل نہیں کہتے. ایسے ہی اگر کچھ بزرگوں کی, علماء کی, ان لوگوں کی کتابوں میں کچھ غلطیاں نہ ہوں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی کتاب غلطیوں سے پاک ہے؟ اگر بندوں کی کتابیں بھی غلطیوں سے پاک ہوں, اللہ کی کتاب بھی غلطی سے پاک, اور ہمارے رب میں کیا فرق رہ گیا؟ فرق اسی طرح رہتا ہے. بندہ جتنے مرضی اعلیٰ پیمانے معیار پہ پہنچ جائے, نبی کے ماسوا کوئی بھی غلطی سے پاک نہیں, نبی کے ماسوا کوئی بھی خطا سے پاک نہیں ہے. یہی ہمارا معیار ہے کہ ہم نے ان کی خطاؤں کے باوجود ان کی حسنات پہ نظر رکھنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ان بزرگوں کا آپ دفاع کیوں کرتے؟ بھی ہم تو نہیں کرتے, ہمیں تو رب نے کہا ظنوا بالمؤمنین خیرا, مومنوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان کرو. حتیٰ کہ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے, ایک آدمی کا جنازہ جا رہا تھا اور بعض لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بہت اچھا آدمی تھا, فرمایا واجب. کچھ عرصے کے بعد ایک جنازہ گزرا, لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بڑا شریر انسان تھا, فرمایا واجب. فرمایا اللہ کے رسول آپ نے کچھ عرصہ قبل ایک جنازہ گزرا, اس کے لیے بھی یہی لفظ فرمایا, حالانکہ وہ اچھا تھا. آج برا گزرا تو آپ نے یہی فرمایا واجبات کہ اللہ کے رسول مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس سے مراد جنت ہے, اس سے مراد جہنم ہے. فرمایا کیوں؟ فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض, تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو. جس کے بارے میں تم اچھا کہتے ہو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے, جسے تم برا کہتے ہو اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے. اب جب ہم زمین پر اللہ کے گواہ ہیں, اگر بابا فرید الدین گان شکر رحمۃ اللہ علیہ, اسی طرح فلاں کسی اور بزرگ, خواجہ بختیار کاکی, شیخ عبد القادر جیلانی یا حضرت پیر مسعود چشتی, یا جتنے بھی ہمارے اکابر یا فقہا محدثین, اگر ہم ان کے بارے میں اچھے کلمات کہیں اور ان کو جنت مل جائے, ہمارا کوئی نقصان ہے؟ یا جنت میں ہمارے کو 5-6 مرلے کم ہو جائیں گے کہ ہم نے ان کے لیے دعائیں خیر کر دی؟ لیکن شریر روحیں کبھی کسی کی خیر خواہی نہیں چاہتی. جو شریر لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے کسی کا بھلا ہو, وہ کہہ رہے ہیں میرا گھر بسے یا اجڑے, اس کا نہیں بسنا چاہیے. ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ کسی کے بارے میں کلمہ خیر نہیں کہتے, ہر ایک کے کیڑے نکالنا, یہ غلط, وہ غلط, وہ غلط, اور وہ زمین پر اللہ کے گواہ بنتے ہیں شر میں. اور جو شر میں گواہ بنتا ہے اس کے شر کی گواہی دی جاتی ہے, اور جو خود جہنمی بن جاتا ہے. ہم زمین پر اللہ کے گواہ ہیں. ہم مومنوں کے بارے میں, اہل ایمان کے بارے میں ہزار خامیوں کے باوجود جب ان کا اللہ پر ایمان, ہم کہتے ہیں اللہ یہ تیرے ٹھیک بندے ہیں. ہمارے ٹھیک کہنے سے اگر کسی کا اگلی منزل ٹھیک ہو جائے تو ہمارا کوئی نقصان ہے؟ تو یہ وجہ ہے اصل. ہم کہتے ہیں رجال اللہ کو بھی نہیں چھوڑنا, کتاب اللہ کو بھی نہیں چھوڑنا. اگر تمہیں کوئی صحابہ سے بدگمان کرے, اگر چاہے وہ جتنا بڑا بھی ڈاکٹر ہو, پر ہمارا ایک یہ بھی المیہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا, صحابی بڑے سادہ تھے, صحابہ بڑی سادہ سی جماعت ہے, لیکن انہوں نے سادگی میں امت کے مسئلے حل کر دیے. اتنے سیدھے سادے, مسجد میں آیا, آ کر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ پکڑنے کو دوڑے, آپ میں رک جاؤ, کوئی تکلیف ہو جائے گی, رہنے دو. مسجد میں بعد میں ایک لوٹا گرا دیں گے, پانی صاف ہو جائے گا. جب اس سے پوچھا, اللہ کے رسول سمجھا رہے, دیہاتی صحابی تھے, فرمایا بیٹا یہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہوتی, ایسے نہیں کرتے. انہوں نے آ کر سوال کیا, یا رسول اللہ متی تقوم الساعہ, اپنی بات کا جواب نہیں دیا. اتنا سادہ کہ میں پیشاب مسجد میں کر رہا, وہ نہیں کہہ رہا اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ رسول اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا خفا ہوئے, میں جو سمجھا رہا ہوں یہ اگلا سوال. فرمایا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظروا الساعہ, جب معاملات نہ اہل لوگوں کے سپرد ہو جائیں, جب کوئی معاملے کا اہل نہ ہو, ڈاکٹر ہو اور اسے ہم جو ہے وہ ٹیچنگ کے لیے بٹھا دیں, اور جو ہے وہ کسی گاڑیاں چلانے والے مکینک کو ہم مسجد کی ممبر سنبھال دیں, ہم کسی نا اہل کو دوسرے معاملے میں اہل بنا کر پیش کر دیں, فرمایا اس وقت پھر قیامت کا انتظار کرو. قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک اہل لوگ اپنی مسندوں پہ رہیں گے. جب مسندوں پہ نااہل لوگ آ جائیں گے, اذا وسد الامر الى غیر اہلہ, جب معاملات نااہلوں کو سپرد ہو جائیں, فانتظروا الساعہ, پھر تم قیامت کا انتظار کرو. اب اس صحابی نے کہا
اللہ کے رسول نے پھر پوچھا تو نے اس کے لیے کوئی تیاری بھی کی ہے؟ اتنا قیامت کا پوچھ رہا ہے، تیاری کی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں اور تو میری کوئی تیاری نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں اور تو میری کوئی تیاری نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، بندہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اتنی بات کہی، حضرت عمر کہہ رہے خدا کی قسم یہ دن ہمارے لیے عید کا دن تھا۔ اس نے تو سادہ سا سوال کیا، لیکن اللہ کے رسول نے جو جواب دیا المرء مع من احب، بندہ قیامت کو اسی کے ساتھ اٹھے گا جس سے محبت کرتا ہے۔ ہمارے پیسے پورے ہو گئے، ساری قربانیوں کے خرچے نکلے گئے جو رسول اللہ کے ساتھ ہم نے دی تھی کہ ہم قیامت کے دن رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے، مسئلہ حل ہو گیا۔ میں آج اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں، آج ہم میں سے کتنوں کے دل میں تڑپ ہے کاش ہم رسول اللہ کے ساتھ ہوں؟ کسی نے امام ربیع سے پوچھا ہمیں کوئی ایک جملے میں ایسی بات کہو کہ ہمارے دل میں جنت کی تڑپ پیدا ہو جائے، ایک بات کہو دل میں جنت کی حسرت لگ جائے، لو لگ جائے جنت میں جانے کی۔ فرمایا فیہا رسول اللہ، اس میں اللہ کے رسول ہوں گے۔ اس میں کون ہوں گے جنت میں؟ ہم وہ اپنی قسمت کو ہم روئیں کہ ہم وہ بدقسمت ہیں کہ ہم نے 1400 سال بعد ہم پیدا ہوئے، ہم نے اللہ کے نبی کا زمانہ نہیں پایا، ہم دور ہیں۔ تو اب ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت کیا ہے؟ ہمیں وہ جگہ جانا نصیب ہو جائے جہاں ہمارے رسول ہوں۔ اب ایک جملے میں حوریں بھی گئی، جنت کی نہریں بھی، باغات بھی، کھانے بھی، اللہ کے انعامات بھی، سارے ایک سائڈ پہ کافیہ رسول اللہ، اس میں اللہ کے رسول ہے۔ جہاں اللہ کے رسول ہیں اس سے بڑھ کر مومن کو طلب کیا ہوگی یہ۔ اور پھر دوسری بات، اللہ کے رسول ہمیں نہیں بھولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کبھی فراموش نہیں کیا۔ اللہ کے نبی ایک دفعہ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا ان لوگوں کو، فرمایا کہ طوبیٰ من رعانی ثم آمن بی، مبارکباد ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے۔ پھر فرمایا طوبیٰ ثم طوبیٰ ثم طوبیٰ، مبارکباد پھر مبارکباد پھر مبارکباد۔ صحابہ حیران ہوئے، جو کو ہم سے بھی آگے نکل گیا، ہم تو دیکھ کر ایمان لائے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں ایک بار کہا ان لوگوں کو مبارکباد جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے۔ یہ کس کا اب نام لینے لگے ہیں؟ 3 بار کہہ دیا مبارکباد پھر مبارکباد پھر مبارکباد۔ فرمایا کس کا نام لیں گے؟ اللہ کے رسول من لم یرانی ثم آمن بی، جن بیچاروں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر بھی مجھ پر ایمان رکھتے ہیں۔ 3 بار اللہ کے نبی نے ہمیں مبارکباد دی ہے۔ اب ہمیں کتنی طلب ہے اللہ سے نبی سے ملنے کی۔ اگر ہم چاہتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ایسے پیش ہوں، جنت میں رسول اللہ کا ہمیں ایسے پڑوس ملے کہ ہمارے دل صاف ہوں، ہم پاؤں سے لولے لنگڑے نہ ہوں، کتاب کو تھام کر اللہ کے ولیوں کو بھی نہ زبان درازی کی ہو اور اللہ کے ولیوں کا دامن تھام کر کتابیں بھی اٹھا کر نہ پھینکی ہوں، ہم دونوں کو ساتھ لے کر ایسے چلیں، اللہ کے دربار میں جائیں نحن سلیم الصدر، ہمارے سینے بغض سے صاف ہوں۔ ہمارے سینے کس سے صاف ہوں؟ ایک صحابی نے پوچھا، آخری بات عرض کرتا ہوں، سنن ترمذی میں حدیث مبارکہ موجود ہے، صحابی نے کہا یا رسول اللہ سنت کیا ہے؟ فرمایا یا بنیہ، حضرت انس کو مخاطب کر فرمایا یا بنیہ ان قدرت ان تصبح وتمسی لیس فی قلبک غش لاحد، اے میرے بیٹے، اللہ کے رسول اب حضرت انس کو کہہ رہے ہیں، صرف معاملہ انس کا نہیں ہے، جب اللہ کے نبی کو مسئلہ بتاتے ہیں تو پوری امت ہی مخاطب ہوتی ہے، یہ اپنے سارے بیٹوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اے میرے بچوں ایک بات ذہن میں رکھو، جیسے بڑا کہتا ہے نا یا بنیہ، اے میرے بیٹوں میرے بچوں ایک بات ذہن میں رکھو، ان تصبح و تمسیا، تم صبح کرو اور شام کرو اس حالت میں لیس فی قلبک غش لاحد، تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو، تمہارے دل میں کسی کے بارے میں برائی نہ ہو، اہل حق میں سے، نہ صحابہ سے، نہ اہل بیت سے، نبی کے خاندان سے، نبی کے ازواج مطہرات سے، نبی کے دین کے خدمت گزار ائمہ فقہا محدثین سے، نہ اولیاء سے، نہ علماء سے، تمہارے دل میں کسی کے بارے میں غش نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، فافعل، ایسا کر گزرو۔ فرمایا ذالک من سنتی، میری سنت یہی ہے، میری سنت۔ آج ہر بندہ اہل سنت بنا ہوا ہے، ایسے ہے یا نہیں؟ میں بھی اہل سنت، آپ بھی اہل سنت، لیکن سلام میں نے ان سے نہیں لینا کہ یہ میرے سے اہل سنت، میرے والے طریقے کے اہل سنت نہیں ہیں، انہوں نے مجھ سے لینا کہ میں ان کے طریقے کا اہل سنت نہیں ہوں۔ اہل سنت ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل اہل حق کے بغض سے صاف ہو، جس کے دل میں اہل حق کے بارے میں کھوٹ نہ ہو، وہ کہیں بھی ہو وہ اہل سنت ہے۔ ذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے۔ ومن احیا سنتی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت کو زندہ کر لیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اس فتنوں کے دور میں ہمارے مال بچانے سے زیادہ ضروری، ہماری جانیں بچانے سے زیادہ ضروری ہمارے ایمانوں کو بچانا ہے۔ اس وقت کا حملہ فتنے، اللہ کے نبی نے اس زمانے کے بارے میں فرمایا تھا تم پر ان قریب ایسا زمانہ آئے گا یصبح مومن و یمسی کافرا، یمسی مومن و یصبح کافرا، رات کا مومن صبح کو کافر ہو جائے گا، صبح کا مومن رات کو کافر ہو جائے گا، اتنا کفر پھیل جائے گا۔ کبھی اللہ سے بغاوت، حضرت ابوبکر سے پوچھا ہے کہ اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول شرک کیا ہوتا ہے؟ فرمایا الدبیب النمل،
جیسے کالی سیاہ رات میں کالی چونٹی چلتی ہو، جیسے اس کے پاؤں کی آواز نہیں آتی، شرک ایسے انسان کے دلوں میں گھس جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے شرک کی بھی پناہ مانگا کرو۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، جب بھی موقع ملے تنہائی میں چلتے پھرتے ایک کام ضرور کیا کرو، اپنے ایمان پر اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو، اپنے ایمان پر اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو، اور اللہ سے یہ کہا کرو اللہ میری عقل تیری تدبیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اگر تیری تدبیر میں میرا گمراہ ہونا لکھا ہے کہ میں نے گمراہ ہو کر جہنم میں جانا ہے، تو اللہ میں وقت کا امام اعظم بھی بن جاؤں، میری عقل تیری تدبیر کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی، میرا عجز تیری تدبیر کو بدل سکتا ہے۔ اللہ میں اپنی عاجزی اور کمزوری کا اظہار کرتا ہوں، میں اپنی عقل سے گمراہی سے نہیں بچ سکتا، اپنے علم کے ساتھ نہیں بچ سکتا سوائے تیرے فضل کے۔ اے اللہ میرے دل پہ اپنے فضل والا ہاتھ رکھ دے، میں کبھی بھی نہ تجھ سے بدگمان ہوں، نہ تیرے نبی سے ٹوٹوں، نہ تیرے نبی کے یاروں سے، نہ تیرے دوستوں سے دور ہوں۔ اے اللہ قیامت کے دن مجھے اپنوں میں اٹھانا، اپنے دشمنوں میں نہ اٹھانا۔ یہی یہ دور ہے، دور تیزی سے دو گروہوں میں بڑھتا جا رہا ہے، لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہوتے جا رہے ہیں، ایک دجال کا لشکر بن رہا ہے، ایک محمد عربی کا لشکر بن رہا ہے۔ اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانک لیں ہم کس لشکر کی طرف جا رہے ہیں، ہم محمد عربی والی سائڈ پہ ہیں یا دجال والی سائڈ پہ؟ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم والی سائڈ پر بھی ہیں تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر بھی کرنا چاہیے، اللہ سے حفاظت ایمان کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو کہا سنا ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔